بخاری شریف حدیث نمبر 344۔ عمران رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ہم رات بھر چلتے رہے، اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو ہم نے پراؤ ڈالا، اور مسافر کے لیے اس وقت کے پراؤ سے زیادہ مرغوب اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ پھر ہم اس طرح غافل ہو کر سو گئے کہ ہمیں سورج کی گرمی کے سوا کوئی چیز بیدار نہ کر سکے۔ سب سے پہلے بیدار ہونے والا شخص فلاں تھا، پھر فلاں، پھر فلاں۔ ابو رجا نے سب کے نام لیے لیکن عوف کو یہ نام یاد نہیں رہے۔ پھر چوتھے نمبر پر جاگنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو ہم آپ کو جگاتے نہیں تھے، یہاں تک کہ آپ خود بیدار ہوتے، کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ آپ پر خواب میں کیا تازہ وحی آتی ہے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ جاگ گئے اور یہ آمدہ آفت دیکھی، اور ایک نڈر دل والے آدمی تھے، پس زور زور سے تکبیر کہنے لگے۔ اس طرح با آواز بلند آپ اس وقت تک تکبیر کہتے رہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سے بیدار نہ ہو گئے۔ تو لوگوں نے پیش آمدہ مصیبت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی برج نہیں، سفر شروع کرو۔ پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دور چلے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام ٹھہر گئے اور وضو کا پانی طلب فرمایا، وضو کیا اور اذان کہی گئی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے تو ایک شخص پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی جو الگ کنارے پر کھڑا ہوا تھا، اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک ہونے سے کون سی چیز نے روکا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی تھی اور پانی موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پاک مٹی سے کام نکال لو، یہی تجھے کافی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا تو لوگوں نے پیاس کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام ٹھہر گئے اور فلاں یعنی عمران بن حسین کو بلایا۔ ابو رجا نے ان کا نام لیا تھا لیکن اوف کو یاد نہیں رہا، اور علی رضی اللہ عنہ کو بھی طلب فرمایا۔ ان دونوں نے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ پانی تلاش کرو۔ یہ دونوں نکلے۔ راستے میں ایک عورت ملی جو پانی کے 2 پکھالیں اپنے اونٹ پر لٹکائے ہوئے بیچ میں سوار ہو کر جا رہی تھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ملتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ کل اسی وقت میں پانی یہاں موجود تھی، یعنی پانی اتنی دور ہے کہ کل میں اس وقت وہاں سے پانی لے کر چلی تھی، آج یہاں پہنچی، اور ہمارے قبیلے کے مرد لوگ پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے اس سے کہا اچھا ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے پوچھا کہاں چلو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اس نے کہا اچھا وہیں جن کو لوگ صحابی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ وہی ہیں جسے تم کہہ رہی ہو۔ اچھا اب چلو۔ آخر یہ دونوں حضرات اس عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں لائے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ عمران نے کہا کہ لوگوں نے اسے اونٹ سے اتارا، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن طلب فرمایا اور دونوں پکالوں یعنی مشکیزوں کے منہ اس برتن میں کھول دیے، پھر ان کا اوپر کا منہ بند کر دیا، اس کے بعد نیچے کا منہ کھول دیا، اور تمام لشکروں میں منادی کر دی کہ خود بھی سیر ہو کر پانی پئیں اور اپنے تمام جانوروں وغیرہ کو بھی پانی پلا لیں۔ پس جس نے چاہا پانی پیا اور پلایا اور سب سیر ہو گئے۔ آخر میں اس شخص کو بھی ایک برتن میں پانی دیا جسے غسل کی ضرورت تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لے جا اور غسل کر لے۔ وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی سے کیا کیا کام کیے جا رہے ہیں، اور اللہ کی قسم جب پانی لیا جانا ان سے بند ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ان مشکیزوں میں پانی پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اس لیے کھانے کی چیز جمع کرو۔ لوگوں نے اس کے لیے عمدہ قسم کی کھجور، اجوا، آٹا اور ستو اکٹھا کیا، یہاں تک کہ بہت سارا کھانا اس کے لیے جمع ہو گیا تو اسے لوگوں نے ایک کپڑے میں رکھا اور عورت کو اونٹ پر سوار کر کے اس کے سامنے وہ کپڑا رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے پانی میں کوئی کمی نہیں کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیراب کر دیا۔ پھر وہ اپنے گھر آئی اور دیر کافی ہو چکی تھی، اس لیے گھر والوں نے پوچھا فلانی کیوں اتنی دیر ہوئی؟ اس نے کہا ایک عجیب بات ہوئی، مجھے 2 آدمی ملے، وہ مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے لوگ صحابی کہتے ہیں۔ وہاں اس طرح کا واقعہ پیش، اللہ کی قسم وہ تو اس کے اور اس کے درمیان سب سے بڑا جادوگر، اور اس نے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشارہ کیا، اس کی مراد آسمان اور زمین سے تھی، یا پھر وہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد مسلمان اس قبیلے سے دور و نزدیک کے مشرکین مکہ پر حملہ کیا کرتے تھے، لیکن اس گھرانے کو جس سے اس عورت کا تعلق تھا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ اچھا برتاؤ دیکھ کر ایک دن اس عورت نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا خیال ہے یہ لوگ تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے تو کیا معلوم ہے کہ اسلام کی طرف سے کچھ رغبت ہے؟ قوم نے عورت کی بات مان لی اور اسلام لے آئے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صبا کے معنی ہے کہ اپنا دین چھوڑ کر دوسرے کے دین میں چلا گیا، اور ابو عالیہ نے کہا کہ صائبین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھتے ہیں، اور سورۃ یوسف میں بھی جو اسب کا لفظ ہے وہاں بھی اس کے معنی عمل کے ہیں۔